اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے پوری دنیا میں پیٹرول کا قحط پڑنے والا ہے۔ ابھی صرف پہلا دن ہے اور 25% عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس پہ بات کروں گا۔ اور ایران کی پارلیمنٹ نے منظوری دینے کے بعد ایران کی افواج نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، جو تیل لے کے جانے والے جہازوں کی واحد گزرگاہ ہے نا، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا کو وہاں سے ہی تیل سپلائی ہوتا ہے، پیٹرول سپلائی ہوتا ہے، وہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو ٹرمپ بھی اب منتوں پہ آ گیا ہے، پورے یورپ منتوں پہ آ گیا ہے، چائنا کو بیچ میں ڈال رہے ہیں، چائنا کی بھی منتیں کر رہے ہیں، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، ایران نے جواب میں شام میں امریکی اڈے کو تباہ کر دیا ہے، قطر میں امریکی اڈے کو مراکش میں امریکی اڈے کو تباہ کر دیا ہے، عراق میں امریکی اڈے کو تباہ کر دیا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق اور سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ اور سچ بتانے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی ہے۔ جھوٹ کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو تھوڑے بہت لوگ رہ گئے ہیں ان کو ہی سنا کریں۔ یہ آپ لوگوں کو سچ بتائیں گے انشاءاللہ، اور بندے کو اللہ سے جوڑیں گے، اپنے آپ سے نہیں، یا اپنے ڈالروں کے چکروں میں نہیں پڑتے ہیں۔ میرے بھی ویوز سب سے کم ہوتے ہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں نا، سب سے کم ویوز میرے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں سچ بتاتا ہوں، سچ سننے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ آج اگر میں جھوٹ بولنا شروع ہو جاؤں تو میرے ویوز کی تعداد بھی کروڑوں میں پہنچ جائے گی، یا کم از کم لاکھوں میں تو پہنچ ہی جائے گی۔ لیکن کیا ہے، میری آخرت خراب ہو جانی ہے۔ اس لیے مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈالروں کی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ پاک دے رہا ہے نا، جو میرے نصیب میں رزق لکھا ہوتا ہے وہ آٹومیٹک مجھے اپنی دکان سے بھی مل جاتا ہے۔ میری الیکٹرانک کی دکان بھی ہے، جاپان الیکٹرانک، 1980 سے چل رہی ہے الحمدللہ۔ گری کے اے سی پورے پاکستان میں لوگ 2,17,000 کا ڈی سی انورٹر دے رہے ہیں، میں 1,80,000 کا دے رہا ہوں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے 5,000 روپے دے رہا فی اے سی۔ شکر ہے مالک کا، اللہ کا کرم نوازی ہے۔ تو اس لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، جب ایران نے حملہ کیا، اچھا اس کا پہلے بتا دیا گیا تھا، ہمارے آرمی چیف کے ساتھ ISI چیف بھی امریکہ گئے ہوئے تھے، یہ آپ کو کوئی چینل نہیں بتائے گا۔ جب وہاں پہ انہیں بتایا، اعتماد میں لیا گیا کہ بھائی ہم ایران کے ایٹمی ری ایکٹروں کو تباہ کرنے لگے ہیں۔ اب ISI چیف نے ایک کوڈ ڈال لیا، پکڑا بھی جائے تو کوڈ ہی ہے نا، کچھ گنتی ہی ہے، اس کو ان کو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن ہمارے ادارے کے لوگوں نے سمجھ لیا، انہوں نے فوراً ایران میں رابطہ کیا اور وہاں سے ان کے ایٹمی ری ایکٹروں کو خالی کروا لیا۔ دیکھیں، کوئی تابکاری نہیں پھیلی ہے، کوئی کچھ نہیں ہوا ہے، وہ خالی پڑے ہوئے تھے۔
یہ ISI کو جاتا ہے جس کی قدر قوم یوتھڑ کو نہیں ہے. یہ آرام کی نسل ہے نا، یہ میں کہتا ہوں اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے. یہ وہ قوم ہے جو کہ جن کے نہ دماغ ہے، نہ شعور ہے، نہ عقل ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو گالیاں دیتے ہیں. ان کا ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، سب کچھ ان کا عمران خان ہے. حتیٰ کہ ماں بھی پیش کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ آپ نے سننا نہیں تھا وہ غلیظ عورت کا، وہ بچی کا بیان کہ میری امی شادی کرنا چاہتی ہے عمران نیازی سے اور میرے ابو کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی ابو میں غیرت ہوگی تو اعتراض کرے گا نا، ابو کا تو ہتھیار ہی اینڈ ہو چکا ہے، اس نے کیا اعتراض کرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، آمین. تو اس طرح وہ ایران کا وہ بچت ہو گئی، ان کا وہ مشینری ضرور تباہ ہوئی ہے جو وہاں پہ نصب تھی، لیکن اصل مواد بچ گیا، یورینیم بچ گیا، اصل بم جو تیار ہوئے تھے وہ بچ گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں کی ایران کی پارلیمنٹ نے منظوری دی. اچھا دھوکہ دے رہا تھا یہ پوری دنیا کو ٹرمپ کو آپ آسان نہ سمجھیں. یہ وہ مردود آدمی ہے کہ جو اندر سے ہو رہا ہے اور باہر سے ہو رہا ہے منافق جیسے، سیم دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، عمران نیازی اور ٹرمپ. اس نے یہاں پہ پاکستان تباہ کیا تھا، اس نے وہاں پہ کیا نام ہے امریکہ کو تباہ کیا ہے، وہاں کی معیشت کو تباہ کیا ہے. اب دیکھیں اب تیل کی قیمتیں کہاں پہنچتی ہیں. ایران کی پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی. اس کے بعد وہاں کی ایران کی افواج نے بند کر دیا ابنائے ہرمز، اور وہاں سے جہازوں کی لائن لگ گئی ہے پیچھے. ان میں سے چھانٹی کر کے نا تو ایران کیا نام ہے اسرائیل کا ایک جہاز جس میں اس پہ اسلحہ لدا ہوا تھا، کنٹینر کو 300 کنٹینر تھا اسلحے سے بھرا ہوا جو امریکہ سے جا رہا تھا اس کے لیے، تو اس جہاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اس میں تقریباً ہے اسرائیل کا جہاز. اب غداری دیکھے کہاں کہاں پہ موجود ہے، ڈالر لے کے بکنے والے لوگ کہاں کہاں پہ موجود ہے. اس کا عملہ سارا انڈیا کا ہے اور اس میں 2 پاکستانی بھی ہیں. تو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اسلحہ بھی سارا قبضے میں کر لیا ہے. اور اس کے بعد خالی جہاز کو وہ کنٹینر اتار کے نا خالی جہاز کو اجازت دے دیا، بھائی اب تو اسرائیل جا سکتا ہے. تو اس کے بعد ایران نے کہا تھا کہ میں بدلہ لوں گا اس امریکہ کی اس کا. تو ایران نے پہلی مرتبہ دیکھے ہمت اس کو کہتے ہیں، نہ ایران بزدل ہے نہ پاکستان بزدل ہے. پاکستان کے جو جرنیل تھے نا، شرابی، زانی، کوکینی، پوڈری، چرسی، عمران جیسے بزدل یا جیسے بزدل، ایوب خان جیسے بزدل، انہوں نے ملک کو بزدل بنایا ہوا تھا. یہ جنرل نیازی نے، عمران کا کزن ہی تھا نا، اس نے زبردستی ہتھیار ڈلوائے تھے، ورنہ وہ تو رو رہے تھے پاکستانی فوجی کہ بھائی ہم لڑنا چاہتے ہیں، کیوں ہم سے ہتھیار ڈلوائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک کافروں کے سامنے. جب 71 کی جنگ میں ہتھیار زبردستی ڈلوائے گئے تھے اس کی بات کر رہا ہوں. تو ایران نے جوابی کارروائی میں سب سے پہلے شام کے اندر جو شام کے اندر جو اڈا موجود تھا، امریکی اڈا. اب دیکھیں شام میں آپ کو بتاؤں کہ شام میں امریکہ مخالف، ایران مخالف حکومت تھی نا، تو وہاں کی جاہل عوام نے، غلیظ گندی عوام نے امریکہ کے ڈالر لے کے، امریکہ کے پروپیگنڈے میں آ کے، یہاں پہ جیسے قوم یوتھڑ پروپیگنڈا کر رہی ہے نا ان کا میڈیا، وہاں پہ بھی سیم ایسا ہی تھا. تو انہوں نے اپنا اس کو بشار الاسد کو وہاں سے بھگا دیا، اور اب وہاں پہ اسرائیل اور امریکہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. یہی اشر پاکستان کو ہونا تھا اگر عمران کو نہ اتارتے تو.
تو اب وہاں پہ اس اڈے کو تباہ کر دیا ہے ایران نے. اس کے علاوہ مراکش میں ایک اڈا تھا، اس کو تباہ کیا ہے. عراق میں ایک اڈا تھا، اس کو تباہ کیا ہے. اور ابھی دیکھیں، ابھی بند ہوا ہے، پہلا دن تھا کل، اور کل کی میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں، عالمی مارکیٹ میں 25% ریٹ پیٹرول کے بڑھ گئے ہیں. اور چند دنوں میں ہو سکتا ہے ہمیں 1000 روپے کا بھی لیٹر نہ ملے، کیونکہ پیٹرول آنا جو بند ہو گیا ہے. تو اس لیے احتیاط سے سفر کریں. آپ نے پیٹرول کو، ٹینکی کو محفوظ رکھیں، پیٹرول کی، بائک کی ٹینکی کو محفوظ رکھیں، اور کوشش کریں کہ سٹاک نہ کریں. ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کو حق بنتا ہے لینے کا. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.